السلام علیکم، محمد یاسین وزیر آپ سے مخاطب ہوں۔ کل رات ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایک سینئر صحافی علی اکبر صاحب نے ایک بہت بڑی خبر دے دی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ صبح خیبر پختونخوا کے حکومتی کابینہ کے لیے کل کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں ایک افطار پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس افطار پارٹی میں کور کمانڈر ہاؤس کے جو اراکین تھے اور صوبائی حکومت کے جو اراکین تھے، انہوں نے آپس کے گولز سیٹ کر دیے، انہوں نے آپس کے ترجیحات سیٹ کر دیے اور باقاعدہ طور پر صوبائی حکومت کو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف سے ہدایات جاری کر دی گئی کہ آپ نے ایک کمنگ 5 ایئرز ان طریقوں سے حکومت کو چلانا ہے، ان راستوں پر آپ نے چلنا ہے اور ان راستوں پر آپ نے نہیں چلنا۔ یہ ویڈیو میں خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے مخلص کارکنوں کے لیے بنا رہا ہوں، معصوم ورکروں کے لیے بنا رہا ہوں۔ یہ باتیں میری نوٹ کر لیں اور آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں۔ یقیناً ملاقاتیں ہوتی رہے گی، یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، پاک فوج ہماری ہے، مگر اس قسم کی ملاقات کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ اپنی مثال آپ ہے، پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ایسی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایک انوکھی اور انہونی قسم کی ملاقات تھی۔ تو جب اس طرح کی ملاقاتیں ہوگی تو پھر یقیناً ہم بھی سوالات اٹھائیں گے اور ہر اینگل سے اٹھائیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ آپ کے جو لیڈران ہیں آپ کو باہر کچھ اور دکھاتے ہیں، اندر خانے یہ کچھ اور کرتے ہیں۔ ایک طرف سے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، دوسری طرف بند کمروں میں ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں اور اپنے ترجیحات سیٹ کرتے ہیں، ان سے ہدایات لیتے ہیں۔ تو پھر یہ عوام کے ساتھ اور اپنے مخلص کارکنوں کے ساتھ، ورکروں کے ساتھ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ناظرین، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا تو عمران خان نے باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، ایک قسم کا اعلان جنگ کر دیا۔ ہر ٹی وی ٹاک شو میں، پریس کانفرنس، جلسے جلوس، ٹیبل ٹاکس، ہر جگہ پر اگر ایک لفظ بھی عمران خان نے بولا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولا ہے۔ یہ 1.5-2 سال عمران خان نے مسلسل اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا اور اپنے ورکرز کی، معصوم ورکرز کی برین واشنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ان سے سانحہ 9 مئی بھی سرزد ہوا۔ اور اس 9 مئی کے نتیجے میں ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکن آج بھی جیل میں قید و بند کی صحبتیں کاٹ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مخلص کارکنوں نے جیلیں کاٹی، تشدد برداشت کیا، لاٹھی چارج ان پر ہوا، ان پر شیلنگ ہوئی، ان کو دھکے دیے گئے، ان کو مار پڑی ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ سوال ضرور کریں گے کہ اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کے ذمہ دار لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ ایسے چوری چپکے سے بھیٹنا تھا تو پھر اپنے ورکروں کو اتنا ذلیل کیوں کروایا، ان کی بےعزتیاں کیوں کروائی، ان کے کیریئرز تباہ ہو گئے، ان کی ایجوکیشن تباہ ہو گئی، مالی حالات ان کے خراب ہو گئے، ان کے پیارے کچھ تو شہید ہو گئے جلسے جلوسوں میں۔ تو ہم یہ سوالات ضرور کریں گے کہ یہ تو کلم کلا منافقت ہے، یہ تو وہ والی بات ہوئی کہ ہاتھی کے دانت کانے کے اور دکانے کے اور، یہ تو منافقت ہے۔ ایک طرف سے آپ نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے مگر یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے، اندر کاتے آپ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو کے پی کی حکومت ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے آپ لوگوں کو دی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی والے کان کھول کر سنیں، آپ معصوم لوگ ہیں، آپ ناسمجھ لوگ ہیں، آپ میں پتہ نہیں دماغ ہے نہیں یا دماغ کا استعمال نہیں کرتے، آپ ذرا بھی نہیں عقل سے کام لیتے کہ علی امین گنڈاپور 1.5 سال غائب رہا، یہ مطلوب تھا، یہ اشتہاری تھا اور ڈائریکٹ وہاں سے اٹھا کر ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا گیا۔ کیا آپ عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ بندہ کون ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی بندہ ہے اور انہی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ صرف آپ لوگوں کو سڑکوں پر، روڈوں پر خوار کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے آپ ایک ہی سٹینڈ لے لینا، منافقت کرو گے تو خراب ہوگے۔ ایک لیڈر تمہارا جیل میں ہے، دوسرا ادھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی ہے جو آپ پر اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ ٹوٹ بھی چکے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ ابھی یقیناً آپ لوگ خود بھی نہیں پہچان رہے ہیں کہ کون پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور کون پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے۔ شیر افضل مروت کو دیکھ لے، ان کے حوالے سے سب سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ شیر افضل مروت اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، مگر آپ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ اب آپ لوگوں نے خود آوازیں اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ تو یقیناً یہ پی ٹی آئی نے اپنے ورکروں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ پی ٹی آئی آج بھی ایک لحاظ سے لاڈلی جماعت ہے، مگر اس میں پیک اینڈ چوز والی بات ہے کہ کس کو ہم لاڈلا بنائیں اور کس کو لاڈلا نہ بنائیں۔ صرف اور صرف کھیل کھیلا جا رہا ہے معصوم عوام کے ساتھ، مخلص کارکنوں کے ساتھ۔ میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آئندہ کے لیے ان کناروں میں نہ آئیں اور ان کی 2 نمبری کو پہچان لیں، اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، وسلام۔